الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاشروا كالإخوان فتعاملوا كالأجانب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم مسلمان ہیں. ہم اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے پابند ہیں. جس چیز میں اللہ نے نفع بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع بتایا ہے، اس میں نفع ہی ہوگا. جس میں آپ نے نقصان بتا دیا، بظاہر اس میں نفع ہو رہا ہو لیکن نقصان ہی ہوگا. ہمارے نفع نقصان کو ہم سے زیادہ ہمارا اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور اللہ کے نبی نے ہر بات وضاحت کے ساتھ کھول کر کے ہمارے سامنے بیان فرما دی. ہماری زندگی بلکہ ہمارے آنے سے پہلے اور قبر میں جانے تک ہم کس طرح رہیں، ہمارے معاملات کیسے ہوں، عبادات کیسی ہو، معاشرت کیسی ہو، ہر بات کو اللہ کے نبی نے واضح طریقے سے ارشاد فرمایا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا نام دین ہے. باقی معاشرات اپنی مرضی کی ہو، معاملات اپنی مرضی کے ہوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے.
بلکہ دین کے 4 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ عبادات ہے اور 3 حصے معاملات اور معاشرات کے ہیں۔ ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے دین تو صرف نماز روزے کو، حج زکوٰۃ کو، ذکر اذکار کو، اس کو ہم نے دین سمجھا، اوراد و وظائف یہ دین ہے، لیکن معاشرت، معاملات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا ان میں دخل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، عبادات اور معاملات، معاشرات کے بارے میں سب سے بڑی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ ہدایہ شریف ہے۔ اس کی 4 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد میں طہارت سے لے کر حج تک کے فضائل، حج تک کے مسائل ذکر ہیں کہ طہارت کیسے کرنی، نماز کیسے پڑھنی، زکوٰۃ کیسے کرنی، حج، یہ پہلی جلد کے اندر ہے۔ باقی جو 3 جلدیں ہیں اس کے اندر معاشرت اور معاملات بیان ہوئے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے ایک حصہ دین عبادات ہے اور 3 حصے معاملات اور معاشرات ہیں۔ آج ہماری توجہ معاملات کی طرف نہیں ہے، معاشرات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہماری پوری کی پوری توجہ صرف عبادات کی طرف ہے۔ معاشرات کیسی ہے، معاملات کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم حرام سمجھتے ہیں کہ سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، اور اسی طرح کسی کا پیسہ ناحق کھانا یہ حرام ہے۔ چند چیزوں کو حرام ہم نے شمار کر لیا، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، ہم ان سے اجتناب نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ حرام کھاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہو رہا، ان کو پتہ نہیں پڑتا کہ یہ میرا معاملہ حرام ہے۔ حالانکہ اگر ہم مزاربت کرتے ہیں، مزاربت اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا پیسہ ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کی محنت ہوتی ہے۔ ایک آدمی پیسہ دیتا ہے کہ میرے پاس اتنے اتنے پیسے ہیں، آپ اس سے کاروبار کرو، جو نفع ہوگا وہ آدھا کریں گے۔ اب اس کی شرائط ہے، یا ایک آدمی دوسرے کے ساتھ شریک ہوتا ہے، کاروبار میں شریک ہو جائے تو اس کی اپنی شرائط ہے۔ ذمہ دار آدمی مزارعت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی زمین ہے اور دوسرا آدمی جو ہے وہ محنت کرتا ہے، تو یہ زمین اس کو کس طریقے سے دینی ہے، اس کی اپنی شرائط ہے۔ یا اپنی زمین کو مساقات کر دیتے ہیں کہ یہ درخت ہیں، پھلوں کے درخت ہیں، تو اس کی دیکھ بھال کرے گا اور پھر جو پھل اترے گا اس میں سے اتنا اتنا حصہ ملے گا، تو اس کی اپنی شرائط ہے۔ آج ذمہ دار کو پتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی معاملات کر رہے ہیں۔ ہمیں شرکت کے مسائل نہیں آتے پھر بھی ایک دوسرے کو شریک کیا ہوا، ہمیں مزاربت کے مسائل نہیں آتے پھر بھی ایک دوسرے سے لین دین کر رہے ہیں۔ دکانداری کے اپنے مسائل ہیں، تجارت کے اپنے مسائل ہیں۔ اگر شریعت کے مطابق تجارت نہیں ہے تو آدمی کو پتہ بھی نہیں پڑے گا کہ میں حرام کما رہا ہوں یا حلال کما رہا ہوں۔ تو صرف عبادات کا نام دین نہیں ہے، معاملات بھی اچھے ہوں، معاشرت بھی اچھی ہو، عبادات بھی ہو، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے لمبے لمبے سفر کرتا ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف پہنچ گیا،
بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کر رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ قبول فرما، یا اللہ میرے مسائل کو حل فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام پہنا ہوا ہے، اور اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ دعا، اس کی دعا اللہ کیسے قبول کرے؟ مسافر بھی ہو، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کھانا پینا حرام ہے، تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس ایک من دودھ ہے، تھوڑا سا پیشاب کا قطرہ چلا جائے تو سارا حرام ہو گیا۔ آپ سارا حلال کماتے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر حرام شامل ہو گیا تو یہ سارا خراب ہو جائے۔ تو اس لیے عبادات کا نام صرف دین نہیں ہے، معاملات کا نام بھی دین ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے اسلام میں سے بزرگوں میں سے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت پیر بھی تھے، ایک ہی وقت میں محدث بھی تھے، ایک ہی وقت کے اندر مصنف بھی تھے، تصنیف بھی کیا کرتے تھے، درس و تدریس کا سلسلہ بھی تھا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی میرا مرید میرے پاس آتا ہے، اس کے اوراد اور وظائف کے اندر ذکر و اذکار میں کمی ہوتی ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں اس کو تلقین کرتا ہوں، اس کو وصیت نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے اوراد پورے کرو، وظائف پورے کرو، نمازیں ذکر اذکار یہ اپنی پوری کرو، اور میں ان کے لیے استغفار بھی کرتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ لیکن ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کے معاملات ہی خراب ہوتے ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں اس کے لیے استغفار نہیں، میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اپنے معاملات کو آدمی درست رکھے۔ آپ کی اگر نماز قضا ہو گئی تو آپ نماز قضا کر سکتے ہیں، آپ کے ذمے سے اتر جائے۔ ایک آدمی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ کتنی ہیں، تو ہر فرض نماز کے ساتھ قضا بھی پڑھتا رہے، نوافل نہ پڑھے، اس کی جگہ قضا پڑھے۔ اگر ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہے تو نوافل بھی پڑھے، قضا بھی پڑھتا رہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اگر پتہ ہے اتنی نمازیں میری قضا ہیں، تو پھر بھی شریعت نے اس کو موقع دیا ہے کہ زندگی میں قضا کر، اگر قضا نہیں ہوتی تو وصیت کر جا کہ میرے مرنے کے بعد میری اتنی نمازیں ہیں ان کا فدیہ دے دے۔ روزہ ہے، روزوں کا فدیہ کے بارے میں وصیت کر جائے، میرے مرنے کے بعد میرے روزے اتنے رہے ہیں، فدیہ دے دینا، تو اللہ تعالیٰ کی یہاں تلافی ہو جائے گی، اللہ معاف کر دے۔ لیکن اگر حقوق العباد ہیں، لاکھوں نفلیں پڑھے، کروڑوں دفعہ استغفار کرے، جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا یہ حق اس پر معاف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم اس کا خیال کریں، آپس کے معاملات قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اس سے پوچھیں گے تو یہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ جیسے ہمارے سرکاری مثلا ہم ریل گاڑی میں سفر کرتے ہیں، اب ان کا ایک قانون ہے، گورنمنٹ کی طرف سے قانون ہے کہ آپ سامان اتنا لے جا سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ ہوگا تو اس کا کرایہ دینا پڑے گا۔ اب ہم سامان اس سے زیادہ لے جاتے ہیں لیکن کرایہ نہیں دیتے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی اپنے دور میں ریل گاڑی پر سفر کرنے کے لیے گئے تو ان کے پاس سامان زیادہ تھا، ریل گاڑی کے آنے میں تھوڑی سی دیر تھی لیکن وہ سامان کو تلوانے کی جگہ پر تشریف لے گئے۔ فرمایا پہلے سامان میرے پاس زیادہ ہے، حکومت کی طرف سے اگر یہ ہے سامان زیادہ ہو تو اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو تلوانے کے لیے لائن میں لگ گئے۔ تو بعد میں وہ جو گارڈ ہوتا ہے وہ آیا، ریل گاڑی کے اندر جو ہوتے ہیں وہ آیا، کہا حضرت کو پہچان لیا، کہا حضرت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا سامان تلوا رہا ہوں، سامان زیادہ ہے، کرایہ دینا ہے۔ کہا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تلوانے کی،
میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ نہ تلواؤ۔ تو حضرت نے اس سے کہا آپ کہاں تک ساتھ ہوں گے؟ تو اس نے کہا جہاں میں اتر جاؤں گا دوسرا گارڈ آئے گا، اس کو میں کہہ دوں گا یہ ہمارے پیر صاحب بڑے ہیں، تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت نے کہا وہ کہاں تک جائے گا؟ تو اس نے کہا حضرت آپ خانہ بھون جائیں گے، یہ اس سے پہلے یہ اس سے آگے جائے گا، آپ اپنی منزل پر اتر جانا۔ حضرت نے کہا میں اس سے آگے جاؤں گا، مجھے آخرت میں جانا ہے، مجھے قبر میں جانا ہے۔ اب یہ گارڈ قبر میں میرے ساتھ آئے گا، قیامت کے دن جب قبر میں حشر میں اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ یہ چوری تم نے کیوں کی تھی، کیا یہ مجھے وہاں بچانے آئے گا؟ اور تو ریلوے کا مالک تو نہیں ہے۔ آج ہم اندازہ لگائیں، ہمارا جہاں پر وار لگتا ہے وہاں پر وار لگا ہے، پرواہ نہیں کرتے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ اور ایک لقمہ میں نے عرض کیا پیٹ کے اندر حرام کا چلا جائے عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں اللہ نہیں آنے دیتا، مسجد میں آنے کو دل نہیں کرے گا، نماز میں دل نہیں لگے گا، دین کی محبت ہٹ جائے گی، آقا کی محبت، آقا کی سنتوں کی محبت دل سے ختم ہو جائے گی۔ اس دل کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کی محبت ہوتی ہے جو دل پاک اور صاف۔ اس لیے ایک حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دوسرے کے مال نہیں کھا سکتے، ہاں الا بطیب نفس، ہاں ایک شرط ہے کہ وہ خوشی سے دے، طیب دل۔ ایک ہوتا ہے اپنی چیز کی اجازت دینا، ایک کہ خوشی سے اجازت دینا، خوشی سے اجازت، تو پھر اس کی چیز استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اگر اس کی چیز استعمال کریں گے اس کا یہ حرام کے اندر داخل ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر ہے تعاشروا کالاخوان، آپس کے اندر زندگی ایسے گزارو جیسے بھائی بھائی گزارتے ہیں۔ تعاملوا بالاجانب کالاجانب، اور معاملات جب آپس میں کرو تو ایسے کرو جیسے کہ اجنبی معاملہ کرتے ہیں، چاہے باپ سے معاملہ ہو، بھائی سے معاملہ ہو، بیٹے سے معاملہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاملات جدا جدا رکھو، اپنے معاملات جدا جدا۔ آج ایک آدمی مثلاً فوت ہو جاتا ہے، آپس کے معاملات اکٹھے ہیں، بعد میں بھی جھگڑے کھڑے ہو گئے، بیٹوں نے مل کر کے مکان بنایا، بیٹوں کے بھی پیسے لگے، باپ کا بھی پیسہ لگا، مکان بن گئے۔ اب یہ بیٹے جو پیسے ملا رہے ہیں، اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں ملا رہے ہیں، ہم حصہ دار ہیں اس میں، یا اپنے والد کی مدد کر رہے ہیں، یا قرضے کے طور پر دے رہے ہیں۔ پھر جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، اب ایک بیٹا کہتا ہے یہ تو میرا مکان۔ اس طرح کے معاملات پھر کثرت سے ہوتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا، پہلے تو کہتے ہیں بابا بھائی بھائی ہیں سب کر لیں گے، لیکن بعد میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ہم نے شریعت کی بات کو نہیں مانا۔ تو آپس کے معاملات جدا جدا ہونے چاہیے آدمی کے، یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تعاملوا کالاجانب، معاملات ایسے کرو چاہے بھائی بھائی کیوں نہ ہو، معاملے ایسے کرو جیسے کہ آپس میں اجنبی ہو۔ کہیں وفات ہو جاتی ہے تو اب وراثت کا مسئلہ ہم اس کو مؤخر کرتے ہیں اور بعد میں فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ وراثت فوراً تقسیم ہونی چاہیے، پہلے تجہیز و تکفین ہو جائے، تجہیز و تکفین کے بعد اگر اس نے کسی کے قرضے دینے ہیں تو اس کی ملکیت سے قرضے دے دیے جائے، تیسرا نمبر وراثت کا ہے، وراثت تقسیم کی جائے۔ آج ہمارے یہاں تیجا بھی ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے، جمعراتیں بھی ہوتی ہیں، اور اسی وارث مورث کے مال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اس وراثت کے اندر ایک نابالغ بچہ بھی ہے، مشترکہ مال سے خیرات کرنا حرام ہے، اور اگر کوئی بندہ کھاتا ہے
اس خیرات کو کھا رہا ہے. شاہ عبدالعلی محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا یہ ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھاتا. اللہ کہتا ہے لا تاکلوا اموال الیتیم، اموال الیتامى، یتیموں کا مال نہ کھاؤ. فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے آپ اپنے پیٹ کے اندر آگ کے انگارے رہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا معاملات صاف ہونے چاہیے. اب وراثت تقسیم نہیں ہوتی. 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا. وہ کہتے ہیں میرے اتنے پیسے، وہ کہتے ہیں میرے اتنے. پھر اب آتے ہیں مفتیان کرام کے پاس کہ ہم نے اتنا لگایا. وہ پوچھتے آپ نے کس حساب سے لگایا تھا؟ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے جب ہم شریعت کے مطابق چلیں گے، جو چیز ہمیں شریعت نے دی ہے، جس طریقہ سے بتایا ہے، کبھی جھگڑے نہیں ہوتے. ہمیشہ بھائی بھائی تو نہیں رہتا، اولاد ہو جاتی ہے، الگ الگ ہو جاتے ہیں. آخر ایک وقت تو آئے گا کہ جدائی ہو جائے گی. تو معاملات صاف ہوں، اپنے خاندان کے درمیان بھی صاف ہوں، دوسروں کے درمیان بھی معاملات صاف ہوں. اور آج کل ہمارے یہاں یہ ہے کہ معاملات جب کرتے ہیں تو لکھتے نہیں. موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. آج ہمارے یہاں دین تو ہے، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک آدمی فوت ہو گیا تو سینکڑوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ اس نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا تھا، اس نے میرے 50,000 دینے تھے، اس نے میرے اتنے. بعد والے مشقت میں پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ جب بھی معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو کہ میں نے اس کے اتنے دینے ہیں اور اس سے اتنے پیسے میں نے لینے ہیں، تاکہ بعد والے مشقت میں نہ پڑے. اور ایک دوسرے کا مال میں نے عرض کیا کہ جب تک آپس کے اندر رضامندی نہ ہو، طیبے دل سے نہ کھلائے نہیں کھانا چاہیے. آج کسی کی شادی ہوتی ہے، ہم پہنچ جاتے ہیں یار مٹھائی تو کھلائیں. پہنچ جاتے ہیں فوراً. شادی ہوتی ہے یا کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، کوئی اس کو نوکری ملتی ہے، یار مٹھائی کھلائیں. اب اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا پھر بھی کھلا دیتا ہے. مولانا جمیل حضرت فرما رہے تھے، فرمایا یہ مٹھائی اس نے کھلا تو دی لیکن دل سے نہیں کھلائی، خوشی سے نہیں کھلائی، شرمندہ ہو کر. یہ کھانا بالکل حرام ہے، ناجائز. ہمارا دین یہ ہے. ایک چرواہا مسلمان ہوا. جب آپ خیبر تشریف لے گئے، ایک چرواہا مسلمان ہوا، بکریاں چرا رہا تھا. صحابہ کرام کے لشکر کو دیکھا تو وہاں پر آ گیا. اس نے آ کر کے کہا، دل میں سوچا کہ میں پوچھ کے آؤں کہ یہ کیوں آئے ہیں خیبر. تو وہ آیا، صحابہ کرام بکریاں بھی ساتھ لایا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پوچھا آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کیا مجھ سے ملیں گے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں، آپ جاؤ تو صحیح ملیں گے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ ایک چھپر بنا ہوا تھا، اس کے نیچے تشریف فرما تھا. تو آ کر کے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ آپ اس کی گواہی دو اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر یہ دین کے معاملات ہیں، ان پر عمل کر. کہ مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جب اس پر مرے گا، دین اسلام پر، دنیا فانی ہے گزر جائے گی، آخرت میں اللہ جنت نصیب ہے. اور کا معاملہ آپس کے معاشرت کا، یہ سارے کے سارے جو صحابہ کرام ہیں آپ کے بھائی ہیں، آپ کو گلے سے لگائیں. تو اس نے عرض کیا میں تو غریب ہوں، چرواہا ہوں، مجھے بھی گلے سے لگائیں گے؟ فرمایا ہاں آپ کو بھی گلے سے لگائیں گے. ہمارے یہاں مال دولت کے اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا کوئی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی چاہیے. جو تقوی پرہیزگار ہوگا، گناہوں سے بچتا ہوگا، اللہ کے یہاں یہ محبوب ہے. تو وہ مسلمان ہو گیا. اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میرے لیے کوئی حکم؟ آپ نے فرمایا پہلا حکم یہ ہے
کیونکہ آپ کے پاس یہ جو بکریاں ہیں یہ یہودیوں کی ہیں، چرانے کے لیے آئے ہو، آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، پہلے جاؤ یہ بکریاں ان کا حق ہے، ان کو واپس کرو۔ حالانکہ ان کے ساتھ جنگ تھی پھر بھی آپ نے بکریاں واپس کی۔ کافروں کے ساتھ معاملات یہ تھے، آج ہمارے مسلمان ہیں، مسلمان کے ساتھ معاملہ نہیں۔ تو ہم ان چیزوں کا احتیاط کریں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ حدیث سنائی ہے، آج پھر بھی عرض کر دیتا ہوں، قیامت کے دن ایک بھائی جا کر کے بھائی کے گریبان سے اللہ سے عرض کرے گا، یا اللہ یہ میرا بھائی ہے، دنیا میں میرا حق کھایا تھا، سگا بھائی، یا اللہ مجھے حق دلا دے۔ اللہ پاک بھائی کی طرف متوجہ ہوں گے دوسرے بھائی کی طرف کہ یہ تیرا بھائی ہے، دنیا میں تو نے اس کا حق کھایا تو اس کا حق ادا کر۔ وہ رونے لگا، یا اللہ میرے پاس تو نیکی نہیں، میں تو گناہوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہوں، میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ میرے بھائی کو کہو مجھے معاف کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑے بھائی اس بھائی کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ پاک فرمائیں گے اس کے پاس نیکیاں تو کچھ بھی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، تو معاف کر دے۔ تو عرض کرے گا، یا اللہ تیرا قانون ہے اگر نیکیاں نہیں ہیں تو میرے گناہ جو ہیں یہ اس کے سر پہ لاد دے اور اس میرے بھائی کو میری نظروں کے سامنے جہنم میں ڈال دے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے، میرے گناہ جو ہیں اس کے سر پہ لاد دے۔ تو وہاں بھائی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، وہاں جلنے والی جو ماں ہے جو اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، یہ بھی اس سے دور بھاگے گی کہیں میرا بیٹا مجھ سے نیکی نہ مانگے۔ تو اس لیے ہم معاملات دنیا میں صاف کر کے جائیں۔ کسی کا لین دین ہے، کسی کو گالیاں دی ہیں، کسی کا حق کھایا ہے، جب تک زندگی ہے تو موقع ہے، مرنے کے بعد کوئی موقع نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا یہ ایک دھاگا بھی آپ نے کسی کا رومال سے نکال لیا تو قیامت کے دن یہ بھی پکڑے گا۔ وہاں تو ہر کسی کو ضرورت ہوگی نا۔ جب آدمی، آپ دنیا میں اندازہ لگائیں، ایک آدمی جب تک سیر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے تو پرواہ نہیں ہے، جب اس کے پاس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر سارے حقوق یاد آتے ہیں، اس نے میرے 100 روپے دینے، اس نے میرا 1000 روپیہ دینا ہے، اس نے میرے اتنے دینے ہیں، پھر وہ سب کے پاس جائے گا کہ یہ میں اپنا، کیونکہ میرے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ان سے جا کر کے لوں۔ تو قیامت جیسا فقر آدمی کو کبھی دنیا میں نہیں آئے، تو اس لیے آدمی وہاں دوڑے گا، ایک ایک بات یاد کرے گا کہ کس نے دنیا میں میرا حق کھایا تھا، چاہے ماں باپ نے حق کھایا ہے تو ان کا بھی گریبان کھاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملات خطرناک ہیں، یہ زندگی ہمیشہ رہنے کا نام نہیں ہے، چند روزہ ہماری زندگی ہے۔ اس لیے اگر دنیا کے اندر ہم نے کسی کا حق کھایا اسے معاف کرا لیں، معاف نہیں کرا سکتے تو ادا کر دیں، ادا نہیں کر سکتے تو معاف کرا دیں۔ کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، یہ تو سارے نہیں تو قیامت کے دن ادا کرنے پڑیں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسروں کے مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں ایک دوسرے سے تجارت کرو، معاملات کرو، لیکن رضامندی کے ساتھ معاملات ہو جائیں۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کا طلب کرنا، حلال رزق کمانا یہ بھی عبادت ہے، لیکن نمازوں کے بعد یہ بھی عبادت۔ اس لیے ایک حدیث پاک کے اندر آتے ہیں، نیک تاجر، یہ جو تجارت کرتے ہیں، نیک تاجر کا حشر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جہاں انبیاء ہوں گے وہاں نیک تاجر کرے، اور برے تاجروں کا حشر فاسق اور فاجر اور کفار کے ساتھ ہوگا۔
تو میں نے عرض کیا کہ یہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، معاملات کو بھی بیچ میں لائیں۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، پوچھ پوچھ کر کے کاروبار کریں، معاملات کرتے ہیں، معاشرات کرتے ہیں، ہمارے آپس کے ہیں، بیوی کے ساتھ ہیں، بھائیوں کے ساتھ ہیں، بیٹوں کے ساتھ ہیں، یا اجنبی آدمیوں کے ساتھ ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان کا پتہ تو ہو ہمیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔